کام ہے ایمان پر جینا اور ایمان پر مرنا، باقی سارے مسئلے ہمارے بعد میں ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایسی جگہ پر ہمارا جوان، ہمارا آدمی یہ کہے گا کہ میاں ان مسئلوں کا کیا کریں جو دنیا کے مسئلے ہیں، ان کا کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے، ایمان کا مسئلہ آپ کو ان مسئلوں کا حل کرنے سے روکتا نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت کی فکر میں مسجد میں جا کر بیٹھ جائے۔ مسلمان ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ دنیا کے سارے کام کرو اور ایسے کرو جیسے کسی ایمان والے کو کرنے ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیں، مسلمان دنیا والوں کے طریقے پر جا کر سوچتا ہے کہ میں اپنے لیے کامیابی حاصل کر لوں گا۔ مسلمان کی کامیابی کا راستہ تھوڑا سا بدل جاتا ہے۔ مسلمان کی دنیا بھی جبھی صحیح ہوتی ہے جب اس کا دین صحیح ہو جاتا ہے۔ مسلمان اپنے ایمان اور دین کے سلسلے میں جب صحیح راستے پر قائم ہو جاتا ہے تو اس کے سارے کام صحیح ہونے لگتے ہیں۔ یہاں دو تین باتیں اور سمجھ لیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ دنیا کے کام کیسے ٹھیک ہوں۔ تو ایک بات یاد رکھیں، آپ سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارا روزگار ایسا ہو جائے کہ ہماری آمدنی اتنے لاکھ روپے مہینہ ہو، یہ کامیابی ہوگی۔ ہمارے بچے ایسے ہو جائیں، ہمارا مکان اتنا شاندار بن جائے، فلاں اور فلاں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں، یہ دنیا کی ضروریات اور خواہشات مل کر ہمارے ذہن میں کڈمڈ ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ضروریات پوری کرنے کی آسانی مانگیں اور ان ضروریات کے لیے اپنے کرنے کا جو کام ہے وہ بھی کریں۔ پیسہ کمانا ہے، محنت کیجیے۔ ہمیں تو شکایت ہے اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ایک اچھی خاصی تعداد ہمارے درمیان وہ ہے جو صحیح طور سے کمانے کے لیے محنت نہیں کرتی۔ آئیں گے کہ صاحب دعا کر دو، تعویذ کر دو، فلاں کر دو، تعویذ کرنے والوں کے پاس جائیں گے، دعا والوں کے پاس جائیں گے کہ جی روزگار روزی میں برکت کی دعا کر دو۔ ارے بندے خدا، برکت تو بعد میں آئے گی، پہلے تو حرکت تو کر۔ حرکت پوری نہیں کرتا، محنت نہیں کرتا تو برکت کیسے آ جائے گی؟ شریعت کا حکم ہے اپنے روزگار کے لیے محنت کرو، اپنے کاموں کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کرو، اور پیسہ کمانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے شریعت میں کہ اگر تمہارے پاس 1 کھرب روپیہ ہو گیا تو اب پابندی ہے کہ اب کمانا بند کر دو۔ نہیں، جتنا چاہے کماؤ، فقط ایک شرط ہے، حلال کماؤ، صحیح کماؤ، جائز کماؤ، آخرت کو سامنے رکھ کر کماؤ۔ کہنا یہ تھا کہ یہ سمجھنا کہ فلاں کام ہو رہا ہے اور فلاں نہیں ہو رہا، ہم تو بڑے پریشان ہیں، ہمارے کام نہیں ہو رہے، تو ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں جس سے دنیا کی زندگی بھی آسان ہو جائے گی اور آخرت کی منزل بھی آسان ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں گے اس کو، سمجھ کے یاد رکھیے، یہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ خواہشات پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، وہاں جانے کی تیاری کرو نا۔ ہر خواہش پوری ہوگی جنت میں، ہر خواہش پوری ہوگی۔ ایک آدمی نے کسی عالم سے پوچھا کہ جی آپ کہتے ہیں جنت میں ہر خواہش پوری ہوگی، جو مانگو گے وہ ملے گا، تو کیا حقہ بھی ملے گا؟ حقہ سمجھتے ہیں، گڑگڑی، حقہ بھی ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مل جائے گا، مگر آگ لینے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ جنت میں تو آگ ہوگی نہیں، حقے میں آگ چاہیے تو وہ لینے کے لیے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ تو یہ تو واہیات سوال ہے، اسی لیے ایسا جواب دیا۔ ہر خواہش پوری ہوگی، جنت والوں کی خواہشات بھی پاکیزہ ہوگی، اچھی خواہشات ہوگی۔ خواہش پوری ہونے کی جگہ جنت ہے، دنیا نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یاد کر لیں کہ ہماری اصل رہنے کی جگہ ہی جنت ہے۔ کہاں سے آئے ہیں؟ دنیا میں کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں۔ قرآن نے پہلے بتا رکھا ہے۔ ابھی کی بات ہے، 2-4 سال پہلے امریکہ کا ایک سائنسداں اسٹیفن ہاکنگ مرا تھا، چند سال ہوئے، 2-4 سال ہوئے، آپ لوگوں نے جانتے ہوں گے بہت سے لوگ۔ بڑا سائنسداں تھا وہ، اور اس کا نام سائنس کی دنیا میں آج کل تو میرے خیال سے آئنسٹائن سے بھی زیادہ اونچا ہو گیا ہے، بڑا احترام ہے سائنس کی دنیا میں۔ اس کے جو ریسرچ پیپر شائع ہوئے ہیں، میں نہیں جانتا، میں نے تو اخبارات میں اس کے انتقال پر جو مضامین آئے وہ پڑھے، اس میں یہ لکھا تھا کہ اس نے اپنے ایک ریسرچ پیپر میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا کا اور انسانوں کا جو مطالعہ کیا، ان کو جو اسٹڈی کیا میں نے، تو میری سمجھ میں یہ آتا ہے کہ یہ انسان اس دنیا کا، اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے۔
یہ کہیں اور رہتا تھا جہاں کا مزاج، موسم اور غذائیں اس کے مزاج کے موافق تھی، وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی، وہاں کوئی ایسی طاقت ہوگی جس نے اسے وہاں سے اٹھا کر یہاں پھینک دیا۔ اور وہ یہ بات سمجھ لیں، وہ سائنسداں جو ہے وہ مذہب کو نہیں مانتا تھا، وہ ایتھسٹ تھا، ملحد تھا، نہ خدا کو مانتا ہے نہ مذہب کو مانتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں نے جتنا مطالعہ کیا تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ دنیا کے اندر انسان کے علاوہ جتنے جاندار رہتے ہیں، جان والے جتنے بھی ہیں جانور، ان سب کو زمین کے موسم اور زمین کی فوڈز، غذائیں سوٹ کرتی ہیں۔ دیکھو آپ جتنے بھی جانور ہیں ان کو دھوپ میں رہنے میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی کپڑے نہیں بناتا، سردی کا کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھا ہے کبھی کسی بھینس کو سردی کے لیے لحاف کا انتظام کرتے؟ گرمی کا مسئلہ نہیں، بارش کا مسئلہ نہیں، وہ بارش میں بھیگتے ہیں آرام سے رہتے ہیں، دھوپ میں رہنا پڑتا ہے آرام سے رہتے ہیں، ان کی کھال خراب نہیں ہوتی، اور صاحب وہ سردی ہو گرمی ہو سارے موسم ان کو سوٹ کرتے ہیں۔ اور غذاؤں کا مسئلہ یہ ہے کہ جس کی جو غذا ہے اس کو وہ نیچرل طریقے پر کھاتا ہے جیسے وہ پیدا ہوئی ہے۔ پتے کھانے والے جانور ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ پکاتے ہیں، ان کو سیدھا سیدھا کھا لیتے ہیں کچا۔ اناج، یہ جو گویا نٹس ہے، جو غلے ہیں، جو دانے ہیں، وہ کھانے والے جانور ہیں، وہ اسی طرح کھا لیتے ہیں، اس کو پیستے ویستے نہیں ہیں۔ گوشت کھانے والے جانور ہیں، وہ ایسے ہی ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں۔ مگر انسان اسے اگر گوشت کھانا ہے تو اسے پکائے گا، مسالہ ڈالے گا، اپنے ذائقے کے ٹیسٹ کے مطابق بنائے گا۔ سبزی کھانی ہے تو اس کو بھی پکائے گا، اور صاحب اناج کھانا ہے تو اس کو پیسے گا اور اس کی روٹی بنا کر کھائے گا۔ ایک کوئی چیز سیدھی سیدھے نہیں کھاتا، یہ چیزیں اس کو سوٹ نہیں کرتی۔ اور موسم کا مسئلہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں، گرمی ہو تو اسے سردی چاہیے، کولر چاہیے، اے سی چاہیے، پنکھا چاہیے، سردی ہو تو اس کو گرمی کا سامان چاہیے، لحاف چاہیے، اور صاحب بارش ہو تو یہ بارش میں بھیگ نہیں سکتا، اسے سایہ چھت چاہیے، اور سردی کیا کہتے ہیں اس کو، دھوپ ہو تو دھوپ میں یہ رہ نہیں سکتا، اس کی کھال خراب ہو جاتی ہے۔ تو دنیا کے جتنے موسم ہیں وہ اس کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں۔ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ انسان اس زمین کا رہنے والا نہیں ہے، یہ کہیں اور کا رہنے والا ہے، وہاں کا سب کچھ اس کے مزاج کے مطابق رہا ہوگا، مگر وہاں اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو وہاں کوئی طاقت تھی، مان نہیں رہا، مان بھی رہا مگر مان نہیں رہا، اقرار نہیں کر رہا، کوئی طاقت تھی جس نے اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پھینک دیا۔ جب یہ میں نے پڑھا تو قرآن کریم کی آیت ایک دم ذہن میں آئی، ان لک الا تجوع فیہا ولا تعرا وانک لا تظمأ فیہا ولا تضحا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان کی طرف سے چوکس کرنے کے لیے فرمایا تھا کہ دیکھو اس کے چکر میں مت پڑنا، یہ جو ہے تمہیں نکلوا سکتا ہے جہنم سے، فلا یخرجنکما من الجنۃ فتشقی۔ اور پھر فرمایا تھا دیکھو جنت میں کتنی آسانی ہے تمہیں، نہ بھوک کا مسئلہ، نہ پیاس کا مسئلہ، نہ دھوپ کا مسئلہ، نہ لباس کا مسئلہ، وہ سارے مسئلے جو وہ بتا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے بتا چکے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اصل وطن جنت ہے۔ حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شوق وطن نام کی ایک کتاب لکھی ہے، اس میں وطن سے مراد جنت ہی ہے۔ تو اب سوچیں ذرا، جب اصل وطن جنت ہے تو کون ہے جسے اپنے اصل وطن میں جانے کا شوق نہ ہو؟ ہم سب کو شوق ہے اور ہم سب اللہ سے مانگتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے سوچیں دنیا میں جو بھیجا، ڈائریکٹ اگر جنت میں بھیجنا ہوتا تو نکالنے کی کیا ضرورت تھی؟ نکال کر بھیجا ہے، اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بھی مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم دنیا میں جاؤ اور جا کر یہ ثابت کرو کہ تم جنت میں رہنے کے لائق ہو۔ جب تم یہ ثابت کرو گے تو ہم تمہیں جنت میں لے لیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ تم سے کوئی غلطی ایسی ہو گئی کہ تم جنت میں جانے کے لائق نظر نہیں آئے تو پھر مشکل ہو جائے گا معاملہ۔ اور اگر ایسا ہوا کہ تھوڑی تھوڑی غلطی ہوئی ہے تو تھوڑا سا اس کو ٹھیک کر کے پھر جنت میں لیں گے، لیکن ٹھیک کرنے کی جو جگہ ہے وہاں جانے کی ہمت ہے کسی میں؟ ٹھیک کرنے کی جگہ کیا ہے؟ دوزخ۔
ہم میں سے کوئی بھی نہ وہاں جانا چاہتا ہے نہ وہاں جانے کی ہمت رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں دنیا میں رہنا ہے اس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ ہاں یہ میرے بندے دنیا میں گئے تھے اور انہوں نے دنیا کے اندر رہ کر یہ ثابت کر دیا کہ یہ جنت میں رہنے کے حقدار ہیں، لہٰذا ان کو جنت میں لاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی ہے کہ دنیا خواہشات پوری ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں ساری خواہشات کسی کی پوری نہیں ہوتی۔ اگر آپ کو کوئی ایسا آدمی ملے جو یوں بتائے کہ میری ساری خواہشات پوری ہو گئیں تو ذرا ہمیں ضرور مطلع کر دیجیے گا، ہم بھی اس سے ملاقات کریں گے۔ ہمیں یقین ہے آپ کو کبھی نہیں ملے گا، پوری عمر نہیں ملے گا۔ دنیا اس کام کے لیے نہیں ہے۔ ہاں، دنیا کی زندگی کو آسان بنانے کا ایک راستہ ہے۔ اللہ کی شریعت پر راضی ہو جاؤ عمل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر اپنی بساط بھر محنت کرنے کے ساتھ اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ باقی زندگی کے معاملات میں۔ دکان کرو، کاروبار کرو، محنت کرو، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد جتنا دے اس پر راضی رہو۔ کرنے کا اپنے حصے کا کام کرو، پھر اللہ کی طرف سے جو مقدر ہو اس پر راضی ہو جاؤ۔ ہمارے حضرت مولانا شیخ ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم ایک قصہ سناتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ کو شیطان ملا۔ اللہ جانے تمثیل ہے یا خواب ہے۔ شیطان کو دیکھا کہ بڑا کمزور اور دبلا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کیا بات ہے، تجھے تو کوئی بیماری ہوتی نہیں، تجھے تو قیامت تک رہنا ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت سے لے کر زندہ ہے وہ، اور زندہ رہے گا، ٹھیک ٹھاک رہے گا، بیمار ومار بھی کچھ نہیں ہوگا، قیامت تک رہے گا۔ دنیا کا جو سب سے بڑی عمر والا بڈھا ہے شیطان ہی تو ہے پوری کا اس کائنات کی اس دنیا کے اندر۔ تو انہوں نے کہا بھائی تو دبلا کیوں ہو رہا ہے؟ اس نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے دبلا کر دیا، پریشان کر دیا۔ انہوں نے کہا بھائی وہ کون لوگ ہیں جن سے تو بھی پریشان ہو گیا؟ کہ لگا ہیں کچھ لوگ، اگر تم چاہو تو نمونہ دکھاؤں۔ انہوں نے کہا دکھاؤ۔ تو وہ لے کر چلا ان کو۔ ایک آبادی تھی، اس کے کنارے پر ایک چھپر تھا۔ چھپر سمجھتے؟ سائے باندھ تھا، گھر تھا کچا جیسے ہوتا ہے۔ چھپر کے نیچے ایک بڑے میاں کپڑا بننے کا کام کر رہے تھے، ہینڈلوم لگا ہوا تھا، ہاتھوں سے جو کپڑا بنتے ہیں، کھڈی تانا بانا لگا ہوا تھا۔ شیطان نے کہا تم یہاں کھڑے ہو جاؤ اور میں جا رہا ہوں اس بڈھے کے پاس جو کپڑا بن رہا ہے، جو میں کروں وہ تم دیکھنا اور جو یہ کرے وہ بھی دیکھنا۔ پہنچ گیا گدھا بن کر، گدھے کی شکل بنا کر ان کے پاس پہنچا، اور جا کر ان کا جو سوت تھا، دھاگا جو تھا وہ تانا بانا، اس میں لات مار دی۔ ظاہر بات ہے کہ سوٹ ٹوٹ گیا، بہت سارا سوٹ ٹوٹ گیا۔ آپ بتائیے کہ اگر کوئی گدھا آپ کا سوت اس طرح سے آ کر توڑ دے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ لاٹھی اٹھائیں گے اور گدھے کو ماریں گے۔ اس سے آپ کا کام ٹھیک ہو جائے گا؟ ٹھیک نہیں ہوگا۔ سب کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک نہیں ہوگا، مگر کریں گے سب یہی۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہماری پریشانی کہ ہم اصل کرنے کا کام نہیں جانتے، یوں پریشان ہیں ہم دنیا میں۔ حضرت نے بتایا کہ ان بڑے میاں نے گدھے کو دیکھا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس کو کچھ نہیں کہا، بسم اللہ پڑھ کے اپنے دھاگوں کو گرہ لگانا شروع کر دیا، جوڑنا شروع کر دیا۔ بس بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دھاگا جوڑ رہے ہیں، بسم اللہ پڑھ رہے ہیں، دھاگا جوڑ رہے ہیں، اور کافی دیر لگ گئی، سارے دھاگے جوڑ لیے۔ گدھے صاحب تماشا دیکھ رہے ہیں۔ جب سارا کام ٹھیک ہو گیا اور دوبارہ بننا شروع کر دیا، وہ گدھا پھر آیا اور اس نے پھر آ کر لات مار دی۔ اب کے کیا خیال ہے آپ کا؟ اب کے تو ہمارا کوئی ٹھنڈے سے ٹھنڈا آدمی بھی غصے میں آئے بغیر نہیں رہے گا۔ بڑے میاں نے کیا کیا؟ پھر وہی کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے کام میں لگ گئے۔ شیطان گیا ان کے پاس جو تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ تم نے دیکھا میں نے اس بوڑھے کو کتنا پریشان کیا، مگر اس نے مجھے کچھ نہیں کہا، اسے غصہ ہی نہیں آیا۔ اب بتاؤ اس آدمی پر میرا داؤ کیسے چل سکتا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا تھا کہ اس آدمی کی نظر اللہ تعالیٰ کی صفات افعال پر ہے، صفات افعال پر اس کا سبق مضبوط ہے۔ اس کو ہر وقت یہ بات یاد ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، گدھے نے نہیں توڑا ہے، اللہ کے حکم سے ایسا ہوا ہے، اور جب اللہ کے حکم سے ہوا ہے تو ناراض ہونے کی کوئی بات نہیں ہے۔
ہم سب کا معاملہ یہ ہے، ہمارے مسائل کا حل یہی ہے کہ دنیا میں اپنے کرنے کا کام ضرور کریں، لیکن اس کے بعد نتیجہ جو ملے وہ اللہ کی طرف سے قبول کریں، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی مرضی ہے۔ حضرت ہی سناتے ہیں اسلامی تاریخ میں ایک نام آتا ہے بہلول، ان کو کہا جاتا ہے بہلول مجنون، پاگل، وہ اللہ کی محبت میں پاگل تھے۔ حقیقت یہی ہے، حدیث میں کہا گیا، مشکاہ شریف میں حدیث ہے، اللہ کو اتنا یاد کرو کہ لوگ کہیں یہ پاگل ہے، اتنا اللہ کو یاد کرو۔ تو ایک آدمی کو مل گئے وہ، اس آدمی نے سلام کیا اور کہا کہ بہلول صاحب کیا حال ہے؟ کہنے لگے اس آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟ اپنے بارے میں کہا کہ اس آدمی کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق ساری دنیا کا کام چل رہا ہے؟ اس نے کہا ہے یہ کیا؟ وہی سمجھا کہ یہ بھی شاید پاگل پن ہی ہے۔ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کیا ساری دنیا کا کام آپ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا کیسے؟ یہ ہے اصل سمجھنے کی بات۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ بتاؤ دنیا کا سارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے یا نہیں؟ بھئی جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کی مرضی کے مطابق تو چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا دنیا کا سارا کام اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے اور میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں، لہذا سب میری مرضی کے مطابق۔ آپ سوچیں ذرا، سوچنے کا اگر یہ انداز ہو جائے گا تو زندگی آسان ہو جائے گی یا نہیں؟ کام تو اب تب بھی وہی ہوگا جو اب ہو رہا ہے، اگر اب ہم پریشان ہیں اور اس وقت ہم پریشان نہیں ہوں گے۔ مگر ظاہر بات ہے یہ مزاج بنانا آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے تو اللہ اللہ کرنا ہی پڑتا ہے، اس کے لیے تو اللہ والوں سے جڑنا ہی پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے دلوں کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ ہم لوگ دنیا کے معاملات کو لے کر پریشان ہوتے ہیں۔ حقیقت میں میری بات کا جو خلاصہ ہے، چونکہ اب مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ ہم ایک غلطی تو یہ کرتے ہیں کہ اصل ایجنڈا سمجھنے میں چوک کر جاتے ہیں۔ اصل جو ہمارا مسئلہ ہے وہ جنت میں جانا ہے، دنیا میں رہنا اصل مسئلہ نہیں ہے۔ اور دنیا کے اندر رہ کر جو ہمارے کام ہیں اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق پورے نہیں ہو رہے ہیں تو ہم لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم دنیا میں آئے ہیں آزمائے جانے کے لیے، امتحان دینے کے لیے، تو اپنے کرنے کا کام کرنا ہے اور نتیجے کو اللہ پر چھوڑنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہمارے لیے ہو اس پر راضی رہنا ہے۔ یہ مزاج بنانے کے لیے آپ اللہ والوں سے جڑیں، اہل اللہ سے اپنا مضبوط تعلق قائم کریں، ان کی صحبت میں رہیں، زندگی کے اندر تقوی لانے کے لیے محنت کریں۔ جو لوگ تقوی کی زندگی گزارتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ اللہ والوں سے تو ملے ہی ہوں گے آپ، ان سے قریب جا کر دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کوئی پریشانی نہیں، بہت خوش رہتے ہیں، بالکل آرام سے رہتے ہیں، ان کو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حالانکہ سارے مسئلے ہوتے ہیں، بیماریاں بھی ہوتی ہیں، دشمنی بھی ہوتی ہے، حسد کرنے والے حسد کرتے ہیں، پریشان کرنے والے پریشان کرتے ہیں، اولاد کے بارے میں بھی بہت سی مرتبہ ان کو تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے، مالی نقصان بھی ہوتے ہیں، بیماریاں تو بہت ہی ہوتی ہیں، مگر بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی مرضی میں راضی رہنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ جب عادت ہو جاتی ہے تو وہ مطمئن نظر آتے ہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اللہ سے ڈرنے والی اور تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ میں نے اپنے حضرت سے ایک مرتبہ کہا، روزی کے لیے پریشان رہتے ہیں نا لوگ، میں بھی تھا، میں نے